وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. مسلمانوں نے اپنی تہذیب سے جب عملی طور پہ انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ذلت و تمکنت کا ان کو نشان بنا دیا. آج آپ دیکھ لیجئے امت مسلمہ کا جو عروج اللہ کے رسول اور خلفاء راشدین کے زمانے میں دیکھا گیا تھا اس کا کہیں دور تک نام نہیں ملتا. بظاہر چلتی پھرتی لاشیں آپ کو ملتی ہیں عرب سے بھی زیادہ، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوں؟ کیا میری زندگی کا طرز عمل، میری تمام زندگی و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب خلفائے راشدون بالخصوص اور اصحاب تمام جو ہیں ان سے بالعموم مطابقت رکھتی ہے؟ تو جواب آپ کا ضمیر دے گا، دل دے گا کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دیے ہوئے ہیں. جو دعوت، جو طریقہ، جو منہج اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے اس سے ہم اپنے آپ کو کوسوں دور پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند، جس کے اندر بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیجئے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، اس علاقے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت 1000 سال تک رہی. لیکن بدقسمتی سے وہ مسلمان بھی، نام ان کا عبداللہ عبد الرحمن تو ضرور تھا، لیکن ان کی تہذیب و تمدن جو ہے وہ ہندوؤں سے متاثر تھی. ورنہ جس علاقے کے اندر 1000 سال تک حکومت کی ہو، اشارات ملنے چاہیے کہ کبھی یہ تہذیب کا گہوارہ ہوا کرتا جو اسلامی تہذیب ہے. بلڈنگیں بنا دی گئیں، مسجدیں بنا دی گئیں، قلعے بنا دیے گئے، لیکن وہ جو بنیادی کام جو اللہ کے رسول بتلا کر گئے تھے کہ تم اپنی تشخص رکھتے ہو، اپنی پہچان رکھتے ہو، تم ایک نمایاں ہو، تم یونیک لوگوں میں شامل ہو کہ تمہارے پاس وہ دین ہے جو اس سے پہلے کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیا گیا. اور اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے میں نے اپنے عرض کیا کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم نے اوپر ہم نے بوجھ لاتے ہیں ان کا تذکرہ کر دیا جائے. اس کے نتائج کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہمیں یہ چیزیں تمام کھل کے نظر آتی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن ہندوؤں کے معاشرے سے متاثر ہو کے ہم اتنے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو بھی ہم نے پیچھے ڈال دیا. سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ آیتیں ہیں، وہ ایک آیت ہے لیکن غور سے سننے کی ہے کہ اس کے اوپر ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہم نے کون سے وہ ظلم اپنے اوپر کیے ہیں جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی کتاب کے اندر کر رہا ہے، اور پچھلا حوالہ بھی دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ رسول امی کا اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو توریت اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں. یعنی ہم جو پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، وہ تورات انجیل کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، پاک اور حلال چیزوں کا بتلاتے ہیں، گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان پر جو ہم نے بوجھ لاد لیے تھے، بوجھ کا سمجھ سے غور کیجیے گا یہ الفاظ کے، ان پر جو بوجھ لاد دیے گئے تھے ان کو دور کرتے ہیں. پس جو لوگ اللہ پر ایمان، اللہ اور نبی کا ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. آیت ذرا لمبی ہے لیکن مفہوم، اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو اپنے اوپر بوجھ لاد رکھے ہیں، ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں. اور وہ لوگ کا وصف کیا ہے، تعریف کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو قرآن کی سنت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.
آپ ذرا غور کریں کہ بوجھ ہم نے کیا کیا نہ دے. بے تاشا پورا ہماری زندگی گند سے بھری ہوئی ہے. میں کہا کرتا ہوں آج اگر ہماری زندگی کا مطالعہ کوئی شد و مت سے صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دے تو ہم اسلام کے نام کے اوپر بہت بڑا دھبا ثابت ہوں گے. لیکن ہماری زندگی سے تعلق رکھنے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ ہے. ہم اس ضمن میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے بوجھ اپنے اوپر لاد رکھے ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ تلپٹ ہو کے رہ گیا ہے. پورے معاشرے کے اندر فساد ہے. پورے معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائی اوج کر کے آئی ہے اور اس سے نکلنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے. اپنے اوپر بوجھ تو ڈالے چلے جاتے ہیں لیکن کوشش ہم نہیں کرتے. اور اس سلسلے کے اندر یہ بھی یاد رکھیے ان رسومات کی وجہ سے, ان بوجھوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری جتنی بھی خواتین ہیں وہ گھروں کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی کیوں وہ بوجھ جو ہم نے لاد رکھے اس کو اتارنا نہیں چاہتے یا اس سے نکلنا نہیں چاہتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ناک ٹیڑھی نیچے نہ ہو جائے, ہماری ناک اوپر ہو جائے. بے شک اللہ کے رسول کی سنتوں کا تیا پانچا کر دیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. بنیادی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے آپ کو پتہ چلے گا. اور دوسری بات ایک اور جو علامہ اقبال نے کہی ہے, ستیز اکار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفیٰ بھی شرار بولہبی. ہمیشہ شیطان مسلمان کے پیچھے پڑا رہے گا کس طریقے سے اس کو ہم اللہ کی رحمانیت سے نکال کر شیطانی راستے میں چلانے کے لیے کوشش کر دوں. اور پھر فرمایا با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو تو راستہ ایک ہی ہے, مصطفیٰ برساں, تم مصطفیٰ تک پہنچو, محمد تک پہنچو. اگر بہو نہ رسیدی, اگر تم اس تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا پاتے, تمام بوہ لہبیست, تو تم کس رات پہ ہو؟ ابو لہب کے دین کے اوپر تو یقیناً ہو سکتے ہو, تم اس کے راستے پہ تو یقیناً چل سکتے ہو. ابو جہل کے راستے پہ تو چل سکو گے تم, لیکن مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو دین تک نہیں پہنچ سکتے. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہندوؤں سے اور ہمارا تھوڑا سا مقابلہ, میں اصل میں ہو سکتا ہے شاید اس کے اوپر 2 خطبے ہمارے دینے پڑے ہمیں, لیکن تھوڑا سا مقابلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا تقابل کیا ہے, ہمارے اوپر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اپنے اوپر ہم نے لاد رکھی ہیں. ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے اندر انسانیت کو مختلف سمجھ لیجئے کہ انہوں نے مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر دیا. اس کے اندر سب سے بڑھ کے جو ہے وہ برہمن ہے, جن کے نزدیک وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے برہما جو ہے بھگوان جو ہے اس کو برہمن کو اپنے سینے سے اوپر والے حصے سے پیدا کیا. اس کے بعد دیش ہے جن کا کام صرف کھیتی باڑی کرنا ہے, غلہ پیدا کرنا ہے, ان کو پیٹ سے پیدا کیا. اس کے بعد کھشتری ہے جو ان کے نظریے کے مطابق انسان تو ہیں یہ, لیکن اب برہمن نے اپنے اس کو ٹانگوں سے پیدا کیا اور پیروں سے پیدا کرنے کا ان کا جو تصور ہے وہ شودر ہے. اور یہ سب تک بڑھ کے ہے. اب تو معاملہ تھوڑے سی کلچرڈ ہو گئے, تھوڑے سی تعلیم آ گئی ان کے پاس, لیکن حقیقت یہ ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ برہمن اگر اس کی آواز کبھی کھشتری سن لے یا دیش شودر خاص طور پہ سن لے, ہریجن جن کو کہتے ہیں, لو کاسٹ اب بھی مشہور ہے وہاں پہ, اس کی آنکھوں کے اندر سلائی پھیر دی جاتی کہ تو نے دیکھا کیوں. اگر سن لے وہ تو اس کے کانوں کے اندر سیسا ڈالے گا, تو نے دیکھا کیوں کہ تو ذلیل ہے, کمتر ہے, تیرا انسانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں, بلکہ تو پیدا ہی اس لیے کہ تم انسان کی ہماری خدمت کرو جو ہم برہمن. یہ تصور ہندوؤں کے اندر اب بھی موجود ہے. اب بھی وہ اب اس کی شدت کم ہوئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ برہمن سب سے اعلیٰ ترین ہے اور شودر سب سے نیچے ہے. بدقسمتی سے آج جب دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر بھی شادی بیاہ کی ضمن کے اندر دیکھ لیجئے, یہ تصور تقریباً اس جیسا ہے. ہمارے یہاں سید لڑکی ہو, اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی غیر سید اس کی شادی کر لے؟ تصور یہی ہے, نہیں کر سکتے. حرام سمجھتے ہیں, وہ ناجائز سمجھتے ہیں, بلکہ گناہ تک سمجھا جاتا ہے کہ کوئی سید لڑکی کسی عام مسلمان کے ساتھ شادی کر لے. اور اس کے لیے پھر وہی پر دیکھا جاتا ہے. اب راجہ صاحب ہیں تو راجہ صاحب اپنی برادری سے نیچے کسی اور سے کر لیں گے, اور برادری ہے کیا سمجھ لیجیے آپ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قرآن کے اندر بھی آتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو, اے انسانوں, تمہیں پیدا کیا ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے, اور اس کے بعد تمہارے قبیلے اور گروپ ہم نے بنا دیے. اور بچے کی بات جو بتائی, جو جوہر اس کی آیت کا بتایا گیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور کون ہو تم؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہو. ایک جوڑا تھا آدم اور حوا, اس کی اولاد سب اس کی اولاد ہے. اب سوچئے
ایک باپ کی اولاد ہو، اس کے اندر تفریق اتنی کر دی جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو بڑا اونچے نسب والا ہے، وہ فلاں نیچے نسب والا ہے، اور اس کے بنیادی چیز کیا رکھی گئی؟ یہ تمام ہندوؤں کا اثر ہے ہمارے اوپر، پیشے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ذلیل کیا گیا، پیشے کی بنیاد پر ہماری پنجاب کے اندر خاص دیکھیے وہ یہ کمی ہے۔ اب کمی کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنے والا ہے، ترخان ہے، لوہار ہے، کمہار ہے، یا پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے، نائی کا کام کرتا ہے، یہ کمی ہے، اس سے تو کوئی تعلق ہے، اس کو تو اپنے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ گاؤں میں رہ کے آئے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھانے کا بھی کوئی وہ نہیں کر سکتا، اگر بیٹھ جائے تو وہ بہت بڑی تذلیل ہوتی ہے چودھری صاحب کی یا سید صاحب کی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے مسلمان کے معاشرے کے اندر بتمام و کمال موجود ہیں۔ اب اس کا نقشہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانیت کے اندر ایک تقسیم تھی جو جائز تقسیم ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی نہیں کہتے، کہ غلامی ایک تصور تھا ایک زمانے کے اندر۔ غلام کیا ہوتا تھا کہ کسی شخص کی زر خرید چیز کو غلام کہتے تھے۔ انسان ہے لیکن وہ خریدا ہوا آیا ہے، وہ غلام ہے، اور غلام کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آقا کا پابند ہے، آقا کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، آقا جیسے کہے گا ویسا کرے گا، اس کے لیے کوئی کرائے کوئی شواہد ثبوت حالت کے اندر نہیں تھے۔ یہ تو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معاشرہ مدینے کا قائم کیا تو برابر کے حقوق غلاموں کو دیے گئے، اور یہ ترویج کی گئی، یہ کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے مسلمان جو غلام مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ تصور تو اسلام نے بعد میں دیا، لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ غلام کو کبھی آپ اپنے برابر نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا دوسری ایک اور بات، آپ کے گھر میں آپ نے بکری رکھی ہے، کوئی گائے رکھی ہے، جب چاہیں اس کو ذبح کر دیں، تو جہالت کا تصور کیا تھا کہ غلام کو جتنا مارو جتنا پیٹو حتیٰ کہ اس کو قتل کر دو، کوئی آپ کو پوچھنے کا روادار نہیں کہ تم نے اپنے غلام کو کیوں مارا، میری ملکیت ہے، جیسے میں چاہے کروں۔ اب دیکھیے تصور جب اسلام کا آیا تو کیا ہوا، ایک شخص کالے رنگ کا شخص، حبشہ کا رہنے والا شخص، جس کی ماں بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، ان کا بیٹا ہے، یعنی باظاہر طور پر دیکھ لیجیے کہ اس کی کوئی دنیا کے اندر ویلیو نہیں ہے، لیکن جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کا نام سیدنا بلال ہے۔ سیدنا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سردار کو کہتے ہیں، اور یہ سیدنا بلال اس کو کون کہتا ہے؟ تمام صحابہ تو کہتے ہی کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی انہیں کہتا ہے کہ یہ سیدنا بلال ہے، یہ میرے آقا بلال ہے۔ یہ تصور دیا اسلام نے، غلام تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے بعد ان کا تصور جو ہم نے سر پیش کیا کہ یہ ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہتر عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریبی ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے۔ محبت کا انداز آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہہ دیا آج کے بعد میں اذان دینے کا روادہ میں نہیں دوں گا، اذان چھوڑ گئے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کہیں ایک مرتبہ آئے، مدینہ واپس تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا بلال آئے ہیں، ہم ان کی آواز کو ترس گئے، کہا بلال ہمیں یاد آتا ہے تمہیں دیکھ اللہ کے رسول کا زمانہ، اذان دو۔ اب بلال کا جواب سنیے، جس کو سید نہ کہا، ایسے سید نے نہیں کہہ دیا، بلال کہتے ہیں میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہتا تھا، میں اللہ کے رسول کو ممبر پہ دیکھتا تھا، آج رسول سامنے موجود نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول سامنے میرے نہ ہو اور میں کہوں محمد رسول اللہ، میں نہیں کہہ سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ محبت کا انداز ہے، اور یہ وہی بلال ہیں جس کے بارے میں صحابہ پوچھتے ہیں بلال تو کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میرے آگے چلنے والا بلال تھا، وہ بلال تھا۔ یہ تصور آپ دیکھ لیجیے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ اس کے مقابلے میں ہندوؤں کا تصور کیا ہے کہ جو کسی گھر میں پیدا ہو گیا، وہ پیدا ہونے میں کسی کا اپنا کمال نہیں ہے، کوئی بندہ اگر کسی سید کے گھر میں پیدا ہوا اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن ہم نے اس کو بنا دیا کہ بھائی تو بہت اعلیٰ ہے اور یہ بہت کم ہے۔ یہ تمام تصور ہم نے ہندوؤں سے لیا، اور اسی تصور کی وجہ سے آج دیکھ لیجئے، کیونکہ میں الحمدللہ کچھ فی سبیل اللہ ہم نے شادی بیاہ کا ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا، میں شدید تکلیف مجھے ہوتی تھی کہ فارم پہ لکھا ہوتا تھا عقیدہ کوئی بھی ہو لیکن ذات جو ہے وہ جٹ ہوں، جٹ کے علاوہ کسی سے شادی کرنے کو ہم تیار نہیں، یا سید ہے تو سید لڑکا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ یہ دیکھیں میں کہتا بھائیو اب تم جب تک سید کا انتظار کرو گے، جٹ کا انتظار کریں گے، اور تمہاری بیٹی 40 سال کی ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ ہوا ایسا بے تاشا، میرے پاس فائلیں پڑی ہیں، 90 سے زیادہ میرے پاس فائلیں پڑی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کا مسئلہ یہی ہے کہ اپنی برادری سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہی تصور ہے ہندوانہ جو ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر فساد ہے، محلے کے اندر فساد ہے، معاشرے کے اندر فساد ہے، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، گھر سے رخصت نہیں ہوتی۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ نمبر 2،
شادی بیاہ کے ضمن کے اندر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سادگی اختیار کی جائے. سادگی کیا ہے؟ یہ بے معنی لفظ ہے. سادگی کا کوئی تصور نہیں ہے. سادگی دیکھیے، ایک کروڑ پتی آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر 50 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے. اس کے نزدیک کی سادگی ہے، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، 50 لاکھ روپے خرچ کی، سادگی ہے بالکل یہ. اور ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ 10,000 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتا، بولتا یہ بھی سادگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سادگی کا کوئی تصور، کوئی معنی نہیں نکلتا. ہر شخص کی سادگی اس کے اپنے معیار کے مطابق ہوتی ہے. لہذا سادگی کو تو کوئی سادگی سے شادی کرو کوئی تصور ہے ہی نہیں. 1 کروڑ پتی آدمی کو بولو اپنی بیٹی میں لگا دیتا ہوں میں 5 لاکھ 1 کروڑ روپیہ میں لگا دیتا ہوں، اس کی کوئی اہلیہ نہیں رکھتی. 1 کروڑ روپیہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا. تو لہذا سادگی کا تصور نہیں ہے. دوسری بات یہ اہم ترین بات ہے، ہم نے جیسے ہندوؤں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، اس طریقے سے شادی بیاہ کے ضمن کے اندر بھی ہمارے ہاں وہ تصور پایا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر مولوی صاحب ہے. نکاح جب ہوتا ہے کیا وہ دوسری بات کہ اعلان سن لیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعلنوا النکاح وتجعلوه فی المساجد. اے لوگوں تم نکاح کا اعلان کیا کرو، مسجدوں کے اندر منعقد کیا کرو. اعلان کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا رشوہ ازواج کے اندر بن گئی. یہ اعلان ہونا چاہیے، اعلان کے بغیر نہیں. وتجعلوه فی المساجد. اب یہ دیکھ لیجئے، تھوڑا تصور دیکھ لیجئے، تکلیف دہ بات ہے لیکن سمجھنا چاہیے ہمیں. آج بھی ہندو ہو یا عیسائی ہو، اس کو نکاح کے لیے مسجد میں، اس کے اپنے گرجا میں جانا پڑتا ہے. وہ اپنے وہ اس پہ جائے گا جس کا بھگوان جو ان کا بنا ہوا ہے، جو ان کا پروت ہے یا جو ان کا پادری ہے یا ان کا جو پنڈت ہے، اس کے پاس جا کے وہ قبول ایجاب کرتے ہیں. عیسائیوں کو کوئی نکاح عام جگہ پہ نہیں ہوتا جب تک وہ گرجے کے اندر دونوں نہ جائیں اور جا کے وہاں پر نکاح کریں، اس کے بعد نکاح ان کا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا واضح حکم ہمارے سامنے ہے کہ مسجدوں میں نکاح منعقد کرو. وجہ کیا ہے اس کی سمجھ لیجئے. ایک تو اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سارے آنکھوں پہ ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، ہر صورت پہ ماننا ہے. دوسری وجہ کیا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو ایک نئے جوڑے کی زندگی کی ابتدا ہے. اس نئے جوڑے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، ان دعاؤں کے لیے ماحول کی ضرورت ہے. اس ماحول کے اندر مسجد سے بہتر ماحول دنیا کے اندر کوئی نہیں مل سکتا آپ کو. جو مسجدوں جو حالوں میں ہوتے ہیں نکاح، ان کا تصور ہے کیا ہوتا ہے؟ گانے بھی لگے ہوئے ہیں، ڈانس بھی ہو رہا ہے، سب بدماشیاں وہاں پہ ہو رہی، اختلاط ہو رہا ہے. مرد و خواتین ایک اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. کئی کونے میں مولوی صاحب اپنی کتاب لے کے بیٹھے ہیں، گٹ مٹ کر کے چلو جی نکاح ہو گیا، ہاتھ اٹھاؤ جی دعا مانگو. کوئی شخص دعا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، تصور نہیں ہے وہاں پہ. اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، ہم تمام نمازوں تمام نکاح کے لیے مسجد کو منتخب کریں، مسجد کے اندر دولہا والے بھی آ جائیں، دلہن والے بھی آ جائیں، یہاں پہ قبول ایجاب ہو، خلوص دل کے لیے ان کی دعا کی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی برکات کا باعث ہوگا کہ اس خاندان کی ابتدا کے اندر ہم نے ایک نیک کام کیا. اور سب نے بات کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کرو. اسی لیے میں نے الحمدللہ اپنے لیے طے کیا ہوا ہے کہ جو نکاح مسجد کے علاوہ کہیں اور ہوتا ہے میں اس میں کبھی شریک نہیں ہوتا. جس سے نکاح کرنا ہے مسجد میں آئے، نکاح کروائے، اس کے بعد اللہ خود سے یہاں پہ رخصتی ہو کے لے چلے. یہ تو ایک اور بات ہوگی. اب اس کے اندر دوسری بات یاد رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نماز کی یہ شادی کی کچھ شرائط ہیں. شرائط کیا ہے کہ لڑکی کا ولی کا ہونا لازم ہے، اس کے علاوہ مہر کا تعین ہونا لازم ہے. یہ دو چیزیں بہت لازم ہیں. تیسری بات وہ ولیمے کا وہ معاملہ بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور نکاح بدون ولی ہے باطل باطل باطل. یہ 3 چیزیں فرما دی گئیں کہ جو عورت اپنا نکاح خود کرنا چاہتی ہے وہ باطل ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا یہ بہت بڑی خامی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ کوئی لڑکی گھر سے بھاگتی ہے، جا کے کورٹ میں جا کے کہتی ہے میں نے شادی کرنی، شادی ہو جاتی ہے. ان کو بھی شادی نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں جن جج صاحب نے اس لڑکے اور لڑکی کی شادی کی اجازت دی ہے، کبھی اس کی بیٹی بھاگے پھر پتہ چلے گا کہ یہ کام معاملہ درست ہے کہ نہیں ہے. جسٹس محمد شفیع صاحب کراچی کے ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے بڑا مشہور فیصلہ لکھا تھا کہ جو لوگ بھی، جو عدالت بھی ایسے لوگوں کا نکاح کرتی ہے جو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوتا. دلیل اور نہیں ہے، دلیل ہمارے پاس صرف اللہ کے رسول ہے کہ اس کے نکاح نہیں ہونا چاہیے، مسجد کے اندر ہو اور ولی کی اجازت سے ہو، اس کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نکاح کرواتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط طے کرتے ہیں ہم لوگ. عاقل و بالغ ہونا بھی لازم ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم نے ایسی گھڑ لی، اپنا بوجھ ڈال لی ہیں. وہ بوجھ کیا ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کو کلمے دوبارہ پڑھائے جاتے ہیں. اس کا مطلب پہلے تو سمجھتے ہو مسلمان ہی نہیں ہے یہ لوگ، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اور تیسری جو اہم ترین بات ہے کہ وہ مہر کا غیر متوازن ہونا ہے. یہ کیسے بہت بڑا اختلافی معاملہ ہے. اس کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر شخص اپنے ماحول کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق مہر کو مقرر کرے.
اگر دیکھیے اللہ کے رسول کی شادی ماریہ قبطیہ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شہر مہر جو ہے وہ اس نے دیا، اور بہت بڑا مہر اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے دیا، نجاشی نے الحمدللہ ہو گیا، لیکن مہر کے بغیر نہیں. پھر ہم نے اور ایک مشہور چیز کی ہے کہ 32 روپے چارنے کا پتہ تصور لے کے آ گئے کہ 32 روپے چارنے مہر ہوگا، قطعی طور پہ درست نہیں ہے. اور ایک اور بات، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی تھے، انہیں شادی کرنا چاہیے، انہوں نے کہا جی تمہارا مہر کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی تم یوں کرو، تم بچوں کو قرآن پڑھا دو، میرا مہر یہی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا، اب بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر، تمہارا پاکستان کے اندر نکاح ہوا، بولے کیا مہر ہے؟ خاتون اگر نیک ہے کہتی ہے مجھے عمرہ کروا دینا، میرا یہی مہر ہے. دوسری بات کہ مہر کا ادا کرنا لازم ہے. جس شخص کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں شادی کر لیتا ہوں، نکاح مہر میں نے 10 لاکھ روپے رکھ دیا، دینے کی نیت نہیں ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. اور نکاح کی رقم خاتون کو اس کی شب ہے پہلی، اس سے پہلے ادا کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہونا چاہیے کہ ہو جائے. ورنہ مومن کیا ہوتا ہے جی میں نے معاف کروا لیا، کہ کہاں سے لے کے آئے تم نکاح کی؟ تم نے معاف، لڑکی سے کہتے ہو معاف کروا دیا، لڑکی کا حق بنتا ہے تو اس سے کیوں معاف کرواتے ہو؟ اتنے فقیر ہو تو شادی مت کرو. تم اگر اتنے فقیر ہو کہ اپنی بیوی سے تو معاف کرنا چاہتے ہو، شرم کی بات ہے، اسے کہو تم معاف کر دو، وہ معاف کروانا یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے یہ بات بھی. اور مہر کے ذمے میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شخص اپنے ماحول کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرتا ہے. اگر وہ بہت اچھا دونوں فریق بہت اچھے کھاتے ہیں تو وہ کرے، لمبا چوڑا مہر دے، وہ کوئی جزا دے. اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً ختم ہو چکی ہیں، لیکن اس گرے پڑے ماحول کے اندر بھی آج بھی عربوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور پشتونوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، ٹائپ کے اندر. ان کو غلط کا استعمال کرنا علیحدہ بات ہے، پرورٹ کر دیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ عربوں کے اندر بھی آج بھی یہ لڑکے کے ذمہ ہوتا ہے کہ شادی کا تمام خرچ، کھانا پینا، رہائش، گھر، سامان، لتا پتا جو برتن ہیں، وہ تمام لڑکے نے ارینج کرنا ہے. لڑکی کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لڑکی کے اوپر نہیں ہوتی. تمام خرچہ لڑکا جب کرے گا، گھر بنا لے گا، گھر کو ارینج کر لے گا، تب اس کی شادی کے لیے تیار ہوگا، ورنہ اس کو رشتہ ہی کوئی نہیں دیتا. بالکل یہی چیز پٹھانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اس کو ولور کہتے تھے. اصل میں حقیقت ولور کی کیا ہے کہ لڑکے والوں سے پیسہ لو اور لڑکی کے لیے جائیداد بنا کے شادی کے موقع پر اس کو دے دو، یہ تھا ولور. لیکن اس کو بھی پرورٹ کیا. اب کئی لوگوں کے اندر، پٹھانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ولور کے نام سے پیسہ لے کے اپنے جیب میں ڈال لیتے، اور پھر ان کو مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنی بیٹے کو اس نے بیچا ہے. حالانکہ ان کی نیت کیا، شروع میں نیت کیا تھی؟ وہ بالکل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کہ بیٹی کے لیے مہر جو ہے وہ لڑکا عطا کریں. اس کے بعد تیسری چیز، اور اس سے بھی زیادہ دردناک چیز ہے، وہ ہمارے ہاں جہیز کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہے. اور جہیز کی بھی باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے. جب بارات پہنچ جاتی ہے، ان کی لسٹ پہلے پہنچی ہوتی ہے، مطلب فلاں فلاں چیز چاہیے، فلاں فلاں کوالٹی کی چیز ہمیں اپنی بیٹی کو تم دو گے، تم شادی کرنے گے، ورنہ شادی کرنے کو تیار نہیں. اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بارات پہنچی ہے، مقدمہ ڈال دیا بھائی ہمیں تو گاڑی چاہیے اور فلاں نوعیت کی گاڑی چاہیے، ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے. یہ بدقسمتی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ تصور کیجئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صحابہ کا تغلیق کہتے ہیں وہاں پہ بجہیز کا کوئی تصور ہے؟ قطعی طور پہ نہیں. ایک بہت بڑا مغالطہ ڈالا جاتا ہے، بہت بڑا مغالطہ، کہ حضرت محمد علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا. اگر یہ بات ہم درست مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے میں الفاظ کہتا ہوں، اللہ کے رسول کو تم ظالموں میں سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول کی 2-3 بیٹیاں اور تھیں، کس کو کیا دیا انہوں نے؟ حضرت فاطمہ کو تو دے دیا اور باقی بیٹیوں کو نہیں دیا جہیز. اس کا مطلب ہے کہ بڑی ظلم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے اندر خود ایسا کرتے ہوں، ایک بیٹی کو دیا باقیوں کو نہیں دیا. سمجھ لیجئے کیا معاملہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد علیہ السلام کے لیے پالک بھی ہیں، انہوں نے اس کو پالا بڑا کیا، سب معاملے کے اپنے گھر میں رہتے ہیں. شادی کا موقع آتا ہے، محمد علیہ السلام کہتے ہیں علی تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں، آپ کے سامنے میری کوئی چیز سب کے سب ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہاں ایک زرہ ہے میرے پاس. اللہ کے فرماتے ہیں، اعلان کیا صحابہ کے اندر، ہے کوئی شخص جو علی کی زرہ خرید لے تاکہ اس کی ہم گھر کا سامان بنا سکیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. یہ عظمت دیکھیے صحابہ کی. حضرت عثمان نے کہا میں اس زرہ کو خریدتا ہوں. قیمت لگائی گئی، حضرت عثمان نے اس قیمت کو دگنا چگنا بڑھا کے حضرت علی کو پیسے دے دیے. حضرت علی کے ان پیسوں سے جو زرہ بیچ کے خریدی گئی تھی، حضرت محمد علیہ السلام نے کچھ ایک توشک خریدی، کوئی مشکیزہ خریدا، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں خرید کے کہا یہ تمہارا مہر ہے جو تم فاطمہ کو دو گے. اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے، حضرت عثمان پھر آتے ہیں ان کے علی کے پاس آتے ہیں، علی یہ زرہ تم نے مجھ پہ بیچی تھی،
میں یہ زیرہ تمہیں ہدیتاً دینا چاہتا ہوں، میرا ہدیہ قبول کر لو۔ حضرت علی تعالیٰ نے ادھر رضی ہدیہ قبول کر لیا۔ دیکھیے عزت نفس کا کتنا خیال کیا، اگر وہ چاہتے تو حضرت علی کو ویسے کتنے دے سکتے اور کتنا دیتے جس کے اپنے تصور نہیں۔ میں کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تصور کیا تھا، کس طریقے سے اللہ کے راستے میں وہ انفاق کرتے تھے کہ 100 کے اونٹ آئے سب سونٹ لدے ہوئے مال اللہ کے راستے میں دے دیے۔ کبھی کوئی بندہ مانگنے والا آیا، جتنا پیسہ مانگا، جتنی اشیاء مانگی، تھیلی بھر کے اس کو دے دی۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی تربیت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے جد امجد بھی ہیں، انہوں نے یہ تمام اپنی زندگی میں کیا، چاہتے تو ویسے دے دیتے لیکن عزت نفس کا خیال کیا کہ علی کی عزت نفس خراب نہ ہو، علی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس نے پیسے دے کے مجھے خیرات کا معاملہ کیا، یہ مدد کی ہے، نہیں، زیرہ خرید کی بابت واپس کر دی۔ یہ تھا وہ پروپیگنڈا جس کو بنایا جاتا ہے کہ حضرت محمد علیہ السلام نے فاطمہ کو جہیز دیا، ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا، زینب کو کیوں نہیں دیا، رقیہ کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں دیا، ان کو کچھ تھا ہی نہیں، وہ معاملہ ہوتا ہی نہیں۔ ہاں لڑکے والا ضرور لے کے آئے تمام۔ اب ان کی بیٹیوں کی شادی کس سے ہوئی؟ ذی النورین سے، عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ اب وہ اتنے ماشاءاللہ مالدار ہیں، انہوں نے جو کچھ بنانا تھا خود بنا کے اپنی بیویوں کو دیا۔ اور یہ طریقہ ہمارے معاشرے کے اندر قطعی طور پہ مفقود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب تک جہیز کا معاملہ نہ ہو، لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ تم آپ دیکھو کیا، تم پٹیچر تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم تمہیں کیسے تمہاری بیٹی سے کیسے شادی کر لیں؟ نہیں کرتے شادی۔ اس چیز کا بالکل جڑ سے خاتمہ اس کا لازم ہے کہ اس چیز کو ہم ختم کر دیں کہ صورت کے اندر کوئی جہیز نہ دیا جائے۔ ہاں آپ کی بیٹی ہے، اس موقع کے اوپر جہیز بالکل ختم کر دیجیے۔ بلکہ ایک عظیم بات ہے جو یقیناً قابل مشعل ہے، ایک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 1 ٹن واز کرنے سے بہتر ہے کہ 1 تولہ پر عمل کر کے دکھا دو۔ یہ بات کس نے کہی؟ جن سے میں نے سیکھا، جو میرے استاد تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انہوں نے یہ معاملہ زندگی کر کے دکھایا۔ جتنی بیٹوں کی شادیاں کروائیں، مسجد میں کروائی، اور کوئی چیز اپنے لڑکی والوں سے نہیں لی۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک بوتل تک نہیں پلنے کی اجازت دی کہ کوئی بندہ پانی بھی نہ پلائے ان کو۔ یہ موضوع انشاءاللہ اگلے ہم بیان کریں گے کہ اس کے اندر پھر طریقہ کیا ہو، کیسے وہ معاملہ کیا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ تمنا نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، مشکل ہے۔ معاشرہ ایسا ہے کہ ہم اس معاملے کو چل نہیں سکتے۔ لیکن جہاں پہ دل کے اندر تمنا ہو کہ میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان چیزوں سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ نہیں ہٹ سکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے پورے معاشرے کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم انقلاب لانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور کیسے، اور یہ تمام بوجھ ہیں اوپر ڈالے میں۔ اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے کا، 2 کروڑ کا جہیز دے گا، 5 کروڑ کا دے گا، لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ زمین بیچے گا، گھر بیچے گا، قرض لے گا، وہ ساری زندگی رگڑا رہتا ہے۔ اس نے 4-5 اگر بیٹیاں اگر اس کو دے دی ہیں، وہ تو بیچارہ دنیا کے اندر غارت ہی ہو کے رہ جائے گا، نہ بیاہ سکے گا نہ کر سکے، ساری زندگی قرض کے اندر دبا رہے گا۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا عملی انتہائی سیاہ رخ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ بڑا آسان تھا، لڑکی والے آئیں، مہر مقرر کریں جتنا وہ دے سکتے ہیں، مسجد کے اندر نکاح ہو، یہیں سے رخصتی ہو جائے، اللہ اللہ خیر چلا۔ ہاں اس کے بعد ولیمے کا معاملہ تھا، ولیمہ لڑکے والوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یہ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خوشی کا گھر ہے، خوشی ہے اس گھر کے اندر، لیکن آپ یاد رکھیے اصل خوشی لڑکے والوں کے گھر میں ہوتی ہے، لڑکی والوں کے گھر خوشی نہیں ہوتی۔ ایک بوجھ ادا ہو گیا یہ تو یقیناً ہے، لیکن اس گھر کے اندر رخصتی کی وقت ماں بھی رو رہی تھی، باپ بھی رو رہے ہیں، بہن بھائی بھی رو رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر سے ایک بندہ رخصت ہو رہا ہے، زندہ جنازہ نکل کے جا رہا ہے، ان کے گھر کے اندر کیا خوشی ہے۔ اس موقع کے اوپر آپ ان کے اوپر بوجھ ڈالیں گے، ان سے کھانا کھائیں گے، ان سے مطالبات کریں گے، ان سے جہیز کا مطالبات کریں گے، یہ انتہائی شرم و حیا کی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر پھر عمل کریں، جبکہ ہمارے پاس ہدایات تمام اللہ کے رسول کی طرف سے موجود ہیں، لیکن اسے ہم ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حضرات ہمارا تو ٹائم کم ہو گیا، انشاءاللہ اس خطبے کو ہم انشاءاللہ اگلے جلد جاری رکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون کون سے بوجھ ہیں جو اپنے اوپر ہمیں ڈال رکھیں، جن کی وجہ سے دنیا کے اندر مصیبتیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، بندہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے کتنا بڑا فساد پھیلتا ہے۔ جب بیٹی آپ کے گھر میں بیٹھی ہوگی اور بے تحاشا خواتین، لاکھوں کے حساب سے خواتین بیٹھی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ان کے پاس ایسا ماحول نہیں کہ وہ دے سکیں، فساد پیدا ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر جوان بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، شیطان ان کو برگلاتا ہے، غلط راستے پہ چلنے کے بہت زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سے بچنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر وہ تمام بوجھوں کو اتار دیا جائے جس کے بارے میں قرآن کی آیت جو میں نے سورہ اعراف کی پڑھی ہے، اس کے اندر کہ ان بوجھوں کو اتارو گے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول کا طریقہ بھی یہی ہے، تمہارے فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام بدعات سے، تمام خرافات سے، بوجھوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ